جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا، موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ کی روح کو قبض کر لوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرشتے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں اللہ کا کلیم موسیٰ ہوں؟ میری روح کو قبض کرنے سے پہلے مجھے کم سے کم اتنی مہلت دے کہ میں اپنے گھر جاؤں، اپنے بچوں سے ملاقات کروں اور انہیں الوداع کہہ سکوں، اس کے بعد تو میری روح کو قبض کر لینا۔ موت کا فرشتہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں تو بس اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں اور مجھے یہ مہلت نہیں دی گئی کہ میں آپ کو اپنی طرف سے کوئی مہلت دوں۔ موسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بھلا اتنی مہلت تو دے دے کہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، اللہ سے دعا کروں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی عبادت کی مہلت دے دی۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمانے لگے، اے میرے اللہ، اس موت کے فرشتے کو حکم دے کہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے گھر والوں سے الوداع کہہ سکوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی بھی مہلت مل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے آئے اور تمام اولاد سے الوداع کہنے لگے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا ایک بچہ جو بہت ہی چھوٹا اور کم سن تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اسے دیکھا آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ میرے دوسرے بیٹے تو بڑے ہو چکے ہیں، وہ اپنی زندگی جیسے تیسے گزار لیں گے، لیکن یہ میرا بچہ بہت چھوٹا اور کم سن ہے، میرے بعد یہ بھلا اپنی زندگی کو کیسے گزارے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کا ابھی یہ سوچنا تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی کو فلاں پتھر پر مارو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو اس پتھر پر مارا تو وہ پتھر ٹوٹ گیا اور اس کے اندر سے ایک دوسرا پتھر برآمد ہوا۔ اللہ کا حکم ہوا، اے موسیٰ، اس پتھر پر بھی اپنی لاٹھی کو مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر بھی اپنی لاٹھی کو مارا، وہ پتھر ٹوٹ گیا اور اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا جس کے منہ میں اناج کا ایک دانہ تھا جو مزے کے ساتھ اسے کھا رہا تھا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا، غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، دیکھ، اس پتھر کے اندر دوسرا پتھر تھا اور اس پتھر میں یہ کیڑا چھپا ہوا تھا جو اپنے رزق سے محروم نہیں، اس کو بھی تیرا پروردگار رزق دے رہا ہے، تو آخر وہ تیرے بچے کو کیسے فراموش کر دے گا؟ اے موسیٰ، فرعون تجھے قتل کر دینا چاہتا تھا، اس نے سینکڑوں بچے مار دیے، لیکن تیرے رب نے اسی کے محل میں اس کے ہاتھوں سے تیری پرورش کروائی، تجھے اس قابل بنایا کہ تو اس کی حکومت کو ختم کر سکے۔ آخر پھر تیرا رب تیرے بچے کو کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھنا، اس کائنات کو تیرے پروردگار ہی نے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ اپنی مخلوقات سے ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے، پھر آخر تیرا رب تیرے بچے کو کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اس دنیا میں خود کو اکیلا محسوس کرو تو یہ یقین رکھو کہ اس وقت تم اکیلے نہیں بلکہ مخلوق سے الگ ہو کے مخلوق کے خالق سے قریب ہو گئے ہو، اور جو انسان اللہ سے قریب ہو جائے، جس کا سہارا اللہ بن جائے، وہ ہر منزل کو پا لیتا ہے اور پھر یہ دنیا خود بخود اس کے سامنے جھکنے لگتی ہے۔